آئے خدا سے کہتے خدا مجھ سے کلام کر. جیسس ہاللویا. پریز ہاللویا. آئے خدا سے کلام مانگتے ہیں. آئے اپنے لبوں کو کھولنا شروع کریں. آئے خدا سے کہیں کہ خدا میں تیرا دانشمند بیٹا ہوں, تیری دانشمند بیٹی ہوں. خدا تو نے کہا تو اپنے بچوں کو دانشمند جان کر ان سے کلام کرتا ہے. اے خدا تو اپنے لوگوں کو میرے خدا اپنے کلام سے بھر خدا, اور خدا تو اپنے آسمان کو کھول اور خدا کلام کو جاری کر خدا. آئے خدا سے کہے خدا مجھ سے کلام کر. جیسس ہاللویا. پھر ہاللویا. خدا سے کلام مانگتے ہیں. جیسس ہاللویا. جیسس ہاللویا. ربا بابا بابا سکندر. جیسس ہاللویا. پھر ہاللویا. جیسس ہاللویا. خدا تو اپنے آسمان کو کھول اور کلام کو کثرت سے جاری کر خدا, جاری اور ساری کر خدا. وہ کلام جو ہماری صحت کی ناف کی صحت ہے خدا. اے خدا ہم تیری منت کر دے خدا, تو اپنے ہاتھ کو بڑھا اور تیرے خدا ہم سبوں کو چھو اور اپنے کلام کے لیے ہم کو تیار کر خدا. جیسس ہاللویا. پریز ہاللویا. خدا اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں خدا. اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو تو نے کلام جاری کیا. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. جیسس ہاللویا. پریز ہاللویا. آئے خدا کے حضور میں اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کے لیے, کلام کے حصہ کے لیے. جتنی دیر ہم خدا کے حضور میں کلام کو سنیں, خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں بدلے. یہ کلام ہماری سمجھ میں اور ہمارے دلوں کی تختیوں پر کن کر کیا جائے, تاکہ جب ہم کلام کو سیکھیں تو خدا ہم تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں. جیسس ہاللویا. بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں, بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں. کوئی بھی بھائی کلام کے حصہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آسمانی باپ گزاری کرتے خدا تجھے مبارک کہتے. خدا تجھے مبارک خداوندوں کا خدا شکروں کا میرے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. خدا آج کے لمحہ کے لیے خدا جو تجھے ہماری زندگیوں میں بخشا خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. خدا میرے خدا ہم ان سے اچھے نہ تھے جو ہم سے گزر چکے. خدا تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ آج ہم تیرے حضور میں جھکے اور تیرے نام کی ستائش کرے, تیرے نام کو بلند کرے. خدا میرے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ خدا تو اپنے بندہ کے سبب سے ہم سے بولنے کو ہے. میرے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں. میرے خدا تو ہر روز خدا ہمیں نئی نعمتیں دیتا ہے. میرے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں. خدا میرے خدا اس لمحہ کے لیے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. خدا میرے خدا آج کے کلام سے خدا زندگیاں بدلے, خدا روحیں بدلے یسوع کے نام میں. خدا میرے خدا بحالی آئی یسوع کے نام میں. خدا میرے خدا آج کا کلام یہ کلیسیا کو بدلے یسوع کے نام میں. خدا میرے خدا میں تیرے آگے منت کرتا. خدا آج کے کلام سے خدا لوگ بڑھے یسوع کے نام میں. خدا میرے خدا آج کے کلام سے ہم ترقی کریں. خدا میرے خدا تو ہم سب کے ساتھ ہونا. خدا حفاظت اور نگہبانی کرنا. خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. خدا آج کے کلام کے لیے. خدا آج کے کلام پر خدا ہمیں عمل کرنا سکھانا. خدا میرے خدا میں تیرا شکر کرتا, تجھے مبارک کہتا ہوں. دعا تیرے بیٹے مسیح مصلوب یسوع المسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور چاہتے ہیں. آمین. ہاللویا. ہاللویا. ہم سبوں نے خدا کے حضور میں بڑی اچھی پرستش کی, اس کے نام کو جلال دیا. اور کتنے لوگ ہیں جن کو پرستش کے وسیلہ سے برکت ملی. ہاللویا. ہاللویا. بے شک جب ہم روح اور سچائی سے جب خدا کی پرستش کرتے ہیں, اس کے نام کو جلال دیتے ہیں, تو بے شک ہمارا خدا بھی ہماری پرستش سے خوش ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم خود بڑی برکت پاتے ہیں. ہاللویا. کیونکہ خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو اس کی پرستش روح اور سچائی سے کرے. اور پرستش وہ نہیں ہوتی کہ جو آپ بڑی بناوٹ کے ساتھ پیش کرتے ہیں. آپ پرستش وہ ہوتی ہے جو آپ کے روح سے نکلتی ہے, جو آپ دل سے گاتے ہیں, وہ پرستش ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی ترتیب کے ساتھ گا رہے ہیں تو آپ خدا آپ کی پرستش کو پسند کرے گا. نہیں, وہ پرستش خدا پسند کرتا ہے جو آپ روح سے گاتے ہیں,
جو سچائی سے، جو لگن سے گاتے ہیں، جتنی محبت آپ خدا سے کرتے ہیں اس محبت میں ہو کر خدا کی پرستش کرتے ہیں تو خدا آپ کی پرستش کو پسند کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے یرمیہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ خدا کا بندہ یرمیہ ہے، اس کے اوپر خدا اپنا کلام نازل کرتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ جو یرمیہ نبی ہے، یہ اپنی قوم کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے جو قوم بنی اسرائیل ہے، جو یہودا کے لوگ ہیں، وہ ان کے لیے بہت بوجھ رکھتا ہے۔ اسے رونے والا نبی بھی کہا جاتا ہے، جو اپنی قوم کے لیے روتا ہے، رو رو کر دعائیں کرتا ہے۔ اور یہ جب اسیری میں تھے تو جب خدا کا کلام اس پر نازل ہوا تو اس نے بہت ساری ایسی باتیں ہائی لائٹ کی، پیش گوئیاں اس نبی نے کی کہ یہ اسیری میں جائیں گے، یہ بت پرستی کریں گے، یہ پھر توبہ کریں گے۔ بہت ساری اس کتاب میں اس بندہ نے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ تو یہاں پر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں یرمیہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں نے تو کہا تھا، میں نے تو کہا تھا میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراث دوں گا، اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی، اور تو پھر مجھے سے برگشتہ نہ ہوگی۔ 20ویں آیت، لیکن خداوند فرماتا ہے، اے اسرائیل کے گھرانے، جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی، بے وفائی کی۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ یہاں پر خدا کا کلام یرمیہ پر نازل ہوتا ہے۔ یہاں پر یرمیہ خدا کا بندہ ہے جو اپنی قوم کے لیے بہت بوجھ رکھتا ہے، بہت درد رکھتا ہے۔ یہ کلام اس پر نازل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، خدا اپنا جو کلام جاری کرے تو اس میں بھری اس نے کہا کہ میں تجھے فرزندوں میں شامل کروں گا۔ خدا اپنا خیال، جو کلام خدا نے یرمیہ کے ساتھ کیا تھا، وہ کہتا ہے، میں نے تو کہا تھا، میں نے تو کہا تھا۔ خدا اپنا کلام یرمیہ پر نازل کر رہا ہے، کہتا میں نے تو کہا تھا میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا تھا، یہ میرا خیال تھا، میں جب ابراہیم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے قوموں کا وارث بناؤں گا یا تمہیں برکتوں پر برکتیں دوں گا، تو میں تجھے فرزندوں میں شامل کروں گا، فرزندوں میں شامل کروں گا۔ خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراث تجھے دوں گا۔ نفیس کا مطلب ہے کہ اچھی، سب سے اچھی جو میراث ہے، جو وراثت ہے، وہ تجھے دوں گا۔ یہاں پر خدا کا بندہ یرمیہ ہے اور اس کے ساتھ خدا ہم کلام ہے۔ کیا ہے؟ ہم کلام ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے تو سمجھا، میں تو چاہتا تھا کہ میں اپنے فرزندوں میں تجھے شامل کروں گا اور تجھے اچھی اور نفیس میراث دوں گا۔ اور آگے لکھا ہے، اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی، اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ برگشتہ ہو چکے، جب قوم بنی اسرائیل کو خدا نے ملک مصر سے نکالا تھا اس وقت بھی وہ برگشتہ ہوئی، لیکن یہاں پر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور وہ اور بھی گناہ کرتے گئے۔ پہلے جب قوم بنی اسرائیل نے توبہ کی، وہ خدا کے حضور میں واپس آئے، لیکن پھر جیسے وقت گزرتا گیا ویسے وہ خدا کے حضور سے دور ہوتے گئے۔ تو
کہتا ہے وہ اپنا کلام یرمیہ پر نازل کر رہا ہے. وہ کہتا ہے تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی، برگشتہ نہ ہوگی. لیکن خداوند فرماتا ہے اے اسرائیل کے گھرانے، جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے. یہاں پر خدا قوم بنی اسرائیل کہ بے وفائی جو ہے وہ یرمیہ کے اوپر ظاہر کر رہا ہے. جو لوگ گناہ کر رہے تھے جب قوم بنی اسرائیل کو خدا نے نکالا تھا، ملک مصر سے نکالا تھا، وہ کلام، وہ بت پرستی جو انہوں نے رستے میں کی، وہ زناکاریاں جو حرام کاریاں ان لوگوں نے کی، وہ یرمیہ پر خدا کلام کے ذریعے سے نازل کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نازل کر رہا ہے. کہتا ہے اے اسرائیل کے گھرانے، جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی، تو نے مجھ سے بے وفائی کی. یہاں پر خدا کا کلام یرمیہ پر نازل ہو رہا ہے، اور وہ قوم بنی اسرائیل کی جو بے وفائی ہیں، جو بت پرستی ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، وہ قوم بنی اسرائیل کے جو ہیں وہ یرمیہ پر نازل کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نازل کر رہا ہے. کہتا ہے کہ جس طرح بیوی جو بے وفا بیوی ہوتی ہے، جو بے وفا بیوی ہوتی ہے، جس ایسی بیوی جو اپنے شوہر کو کچھ سمجھتی نہیں، لیکن جو شوہر ہے وہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن ایسی بھی بیوی ہوتی ہے جس کو نہ تو اپنے شوہر کی کچھ عزت کا خیال ہوتا ہے اور نہ اس کی بےعزتی کا خیال کہ کوئی اس کی بےعزتی کرے گا، یا اگر میں کوئی غلط کام کروں گی تو کیا اس سے کوئی کہنے والا ہوگا، یا اس سے کوئی ایسی بات کہنے والا ہوگا کہ یار تیری بیوی نے تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے. یہاں پر خدا اسرائیل کو اپنی بیوی کے طور پر پیش کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بیوی کے طور پر پیش کر رہا ہے. کہتا ہے کہ اس قوم بنی اسرائیل نے اس طرح میرے ساتھ بے وفائی کی جس طرح کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہے. تو جو بے وفائی شوہر کے ساتھ کرتی ہے بیوی، تو پیچھے جب ہم اسی باب کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، کوئی بھی سے باب واضح بلند پڑھ دے کہ وہ کس طرح کرتی ہے، یا جو بے وفائی کر کے چلی جاتی ہے بیوی، تو کیا وہ اس کا شوہر اس کے پاس آنا پسند کرے گا؟ کیا وہ بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ رات گزارتی ہے، یا بہت سارے لوگوں کے ساتھ زناکاری کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، تو کیا جب وہ واپس آتی ہے تو کیا اس کا شوہر اس کے پاس آنا پسند کرے گا؟ یہ ساری چیزیں بائبل مقدس کے اندر لکھی ہیں. آپ تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں. کوئی بھی جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے اور وہ وہاں سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے تو وہ پہلے پھر اس کے پاس جائے، کیا وہ زمین نہایت ناپاک ہو گئی؟ لیکن تو نے بہت سے یاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے، کیا اب بھی تو میری طرف پھرے گی؟ آمین. یہاں پر خدا کا کلام یرمیہ پر نازل ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس قوم بنی اسرائیل نے میرے ساتھ اس طرح بے وفائی کی ہے، میں نے ان کو وہاں سے نکالا، لیکن یہ اس بیوی کی مانند ہے جو اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے، جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے. یہاں پر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، مثال کے طور پر زمین کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کے ہاتھ سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہی بیوی کسی اور کی جا کر ہو جائے، تو آگے لکھا ہے تو کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر زمینی طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے یا پھر واپس آ جاتی ہے، تو کیا پہلے والا شخص، شوہر جو اس کا ہے، کیا اسے قبول کر لے گا؟
نہیں کرے گا. تو لیکن یہاں پر خدا ترسی دیکھیں، یہاں پر خدا نے کہا کہ میں انہیں اپنا فرزند بنانا چاہتا ہوں، میں انہیں وہ ملک دینا چاہتا ہوں جو میں نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ایسا ملک دوں گا جہاں شہد اور دودھ بہتا ہے. لیکن یہاں پر ان کی جو بدکاری ہیں، جو ان کی غلطیاں ہیں، جو ان کی خطائیں ہیں، وہ ان پر ظاہر کر رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے، انہوں نے بت پرستی کی ہے، انہوں نے زناکاری کی ہے، انہوں نے بہت سارے ایسے نالائق حرکتیں کی ہیں. لیکن پھر بھی خدا کے پاس وہ آتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں. تو آگے لکھا ہے، کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا؟ کیا وہ زمین نہایت ناپاک نہ ہوگی؟ لیکن تو نے تو بہت سے عیاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے. قوم بنی اسرائیل کی جو غلطی ہیں، جو خطائیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے تو بہت ساری غلطیاں کی ہیں، بہت ساری بدکاریاں کی ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ غلط حرکتیں کی ہیں. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، عیب جوئیاں آ جاتی ہیں، زناکاریاں آ جاتی ہیں، بدکاریاں آ جاتی ہیں، بت پرستیاں آ جاتی ہیں کہ جیسے جب خدا نے ملک مصر سے قوم بنی اسرائیل کو نکالا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے جو بڑا گناہ کیا تھا، انہوں نے بچڑا بنایا تھا. کیا کیا تھا؟ بچڑا بنایا تھا. اس نے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی، ان کی پرستش کرنا شروع کر دی. خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ یہ چیزیں یرمیہ پر نازل کر رہا ہے، وہ کلام کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ میں تو انہیں فرزند بنانا چاہتا تھا، ایسا خوشنما ملک دینا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے کہ جیسے ایک بے وفا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے. خدا ہم سے محبت کرتا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، کیا اب بھی تو میری طرف پھرے گی؟ خداوند فرماتا ہے، پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اور دیکھ کون سی جگہ ہے جہاں تو نے بدکاری نہیں کی. خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھا. جو بھی وہ اونچا پہاڑ دیکھتے، کوئی بھی وہ ہرا درخت دیکھتے، کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے تو وہ اسے پرستش کرنا شروع کر دیتے، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے. کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز یا اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھ، کیا تو نے کسی چیز کو چھوڑا کہ جس کے ساتھ نے بدکاری نہیں کی، جس کے ساتھ نے غلط کام نہیں کیا. یہ قوم بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. خدا یرمیہ پر کلام نازل کر رہا ہے. وہ کہتا ہے، کون سی جگہ ہے جہاں تو نے بدکاری نہیں کی؟ تو راہ میں ان کے لیے اس طرح بیٹھی جس طرح بیابان میں عرب تو نے اپنی بدکاری اور شرارت سے زمین کو ناپاک کیا، اس لیے بارش نہیں ہوتی اور آخری برسات نہیں ہوئی. تیری پریشانی فاقہ کی ہے اور تجھ کو شرم نہیں آتی. یہاں پر خدا قوم بنی اسرائیل کو جو ہے وہ شرم دلاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شرم دلاتا ہے. وہ ان کی بدکاریوں پر ظاہر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو تجھے فرزند بنانا ہے، میں نے تو تجھے وہ اچھا ملک دینا ہے، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے ایسا میرے ساتھ کیا جس طرح کوئی بے وفائی اپنی بے وفا بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے. لیکن یہاں پر ہمارا بھی آج یہی حال ہے. ہمیں خدا محبت کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کچھ اور بنانا چاہتا ہے، لیکن ہم دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور ہم خدا کے ویژن کو چھوڑ کر، خدا نے جو ہمیں رویا دی ہے، جو خدا نے ہمیں پلان دی ہے، ہم اس کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے. خدا ہمیں اچھے مقام پر لے جانا چاہتا ہے، خدا ہمیں اچھے دن دکھانا چاہتا ہے، لیکن ہمارے کام ایسے ہیں کہ ہم اچھے دن دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی کچھ کہانی ہو رہی ہے کہ خدا ہمیں اچھی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن یہ اپنے کاموں کی وجہ سے یہ غلط ٹریک پر چڑھ گئی. تو آج ہم نے غور کرنا ہے کہ آیا کہ خدا ہماری زندگی کے لیے اچھے پلان کرتا ہے تو ہم کس راہ پر چل رہے ہیں؟ کیا خدا کی مرضی ہماری زندگی میں ہے کہ ہم
اچھے کام کریں جس طرح یہ قوم بنی اسرائیل نے کیا. کیا ہم اس کی طرح کر رہے ہیں یا خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس وعدے کے وارث بنیں جو خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اچھی چیزیں، اچھی برکتیں تجھے انعام میں ملے، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ خدا کہتا ہے کہ تم ان چیزوں کی فکر میں نہ رہو بلکہ تم میرے ساتھ چلے، تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی، یہ چیزیں تجھے انعام میں مل جائیں گی. ہم نے دنیا میں بہت سارے خدا بنا لیے، دنیا میں بہت ساری ایسی خدائی کو کھڑا کر لیا ہے کہ ہم دنیا میں کھو گئے، ہم خدا کے ویژن کو بھول گئے. جو خدا نے ہمیں رویا دیا، جو پلان ہمیں خدا نے دیا ہے کہ روحوں کو جیتنا ہے، ہم نے ان کو چھوڑ کر کچھ اور کرنا شروع کر دیا ہے. تو آج ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. آیا کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کی زندگی کے لیے ان لوگوں کے لیے اچھے پلان کیے تھے، لیکن انہوں نے اپنی غلطیوں کے سبب سے، اپنی غلطیوں کے یا خطا کی وجہ سے انہوں نے اچھے پلان جو ہے وہ ختم کر دیے. خدا نے پھر انہیں سزا دی. کیا خدا نے ہماری زندگی کے لیے اچھے پلان کیے ہیں؟ تو اگر کیے ہیں تو ہم نے انہیں ٹاسک یا ون کیسے کرنا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سزا نہ پائے بلکہ وہ چیزیں اپنی زندگی میں لیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، تو آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں. انہوں نے خدا کو رد کر دیا، لیکن ہم نے خدا کو اپنی زندگی میں لینا ہے تاکہ وہ چیزیں حاصل کر سکے جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں. ہاللیلویا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سروں کو جھکا دیں، خداوند کے حضور آتے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں.